حمد و ثنا اور درود و اسلام کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، بالخصوص زینت مسند ھذا، آج کی یہ تقریب اصال ثواب کی تقریب ہے۔ نیک اولاد نے اپنے والد گرامی کے اصال ثواب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے یہ محفل منعقد کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ محفل کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بالکل اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی، زیادہ لمبا اور طویل خطاب کرنے کا میں مزاج نہیں رکھتا، اور اتنی سردی میں جبکہ 10 سے اوپر ٹائم ہو گیا تو بالکل اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اپنی گفتگو پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ شفقت فرمائیں، جتنا ممکن ہو آپ کے آگے جو خالی جگہ سمٹ کے اس کو پر کر دو تو آنے والوں کو گردنیں پھلانگ کے پھر آگے نہیں آنا پڑے گا۔ بیٹا آگے ہو جائیں، جتنی جگہ خالی ہے نا بیٹا ٹیک چھوڑ کے آگے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ پچھلے بیٹا آگے آ جاؤ، اللہ آپ کو عزت دے، برکت دے۔ درود پاک پڑھیے۔ اس کی ڈبل آواز کو سنگل کر دو، ڈلے بالکل بند کر دو، ایکو بند کر دو، سادی آواز رہنے دو۔ درود پاک پڑھیے جی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پورا سال ہی میرے حضور کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے، لیکن ربیع الاول شریف کے اندر یہ ذکر پورے عروج پہ ہوتا ہے۔ اتنا تذکرہ کسی کا نہیں ہوا جتنا سرکار مدینہ کا ہو رہا ہے۔ لوگ دنیا پہ آتے ہیں، اپنا وقت گزار کے چلے جاتے ہیں، کچھ مہینے کچھ سال وہ لوگوں کو یاد رہتے ہیں، پھر زمانہ قبروں کے نشان بھی بھول جاتا ہے۔ ہماری حالت تو اتنی نازک ہے کہ ہم خونی رشتے بھول جاتے ہیں۔ عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش بولے، سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے، اوڑک وتھاں پئیاں جنہ بنا ایک پل نساں جیندے، اور شکلاں یاد نہ رہیں، شکلیں بھی بھول جاتی ہیں۔ اور مشتاق یوسفی نے کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتہ گاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ 4 دن لوگ پھول ڈالتے ہیں، پھر قبر کا نشان بھی یاد نہیں رہتا۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ 1400 سال سے اوپر عرصہ گزر گیا ہے، نہ تو عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے ہیں اور نہ ہی گنبد خضرا کا رنگ پرانا ہوا ہے۔ صدیوں قبل کہانی کل کی بات لگتی ہے، لگتا ہے ابھی کچھ راہوں سے گزر کے گیا ہے۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک۔ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے حضور کے ذکر سے مہکتا ہے، اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے دکھی دل کو تسکین دیتے ہیں۔ کتنا میٹھا نام ہے، جب کسی کے لبوں پہ میرے حضور کا نام آتا ہے تو لگتا ہے منہ میں شہد گل گیا ہے۔ یہ انور مسعود صاحب، یہ ہیں تو مداحیہ شاعر،
لیکن جب حضور کی مدحت میں قلم اٹھاتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں. ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. ان سا پیارا اور نہ کوئی. ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی. جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے. وہ شانوں کے مالک ہیں. جب ان کا تذکرہ نور چھڑتا ہے تو ماحول میں خوشبو پھیل جاتی. انتظامیہ کا کوئی آدمی یہ جو شور ہے وہ بند کرا دے. جو بچے شور کر رہے ہیں بڑے شور کر رہے ہیں مہربانی کریں تھوڑی سی گفتگو خاموشی کے ساتھ سماعت فرما لیں. درود پاک پڑھیے. آج کی جو محفل ہے اس کا بنیادی مقصد تھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کر کے بزرگوں کے اصالِ ثواب کے لیے اجتماعی دعا کر سکیں. مرنے والے کے لیے جو سب سے بڑا تحفہ ہے پسماندگان کی طرف سے وہ دعا کا تحفہ ہے. مرنے والا جس چیز کا شدت سے انتظار کرتا ہے وہ دعا کا انتظار کرتا ہے. میرے حضور نے ارشاد فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص فینتظر دعوۃ. جب مرنے والا قبر میں اترتا ہے تو اس کی حالت قبر میں ایسی ہوتی ہے جس طرح کوئی بندہ پانی کے اندر غوطے کھا رہا. اس طرح ڈوبنے والا ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ مجھے کوئی سہارا ملے تو میں پانی سے نجات پاؤں. فرمایا یہی حالت مرنے والے کی قبر کے اندر ہوتی. ینتظر دعوتن تو مرنے والا دعا کا انتظار کرتا ہے کہ میرا کوئی عزیز میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے. فَتَلْحَقُ مِنْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ صِدِّيقٍ أَوْ أَخٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. جب اس کو دعا کا تحفہ پہنچتا ہے دعا کرنے والا اس کا باپ ہو دعا کرنے والی اس کی والدہ ہو دعا کرنے والا اس کا بھائی ہو دعا کرنے والا اس کا کوئی اور عزیز دوست ہو تو مرنے والا دنیا و ما فیہا کی دولتوں سے دعا کے تحفے کو زیادہ پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ مرنے والے کو پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرما دیتا. یعنی دنیا بھر کے خزانے اس کو دے دیے جائیں. یہ کوٹھیاں کاریں سونا چاندی کے ڈھیر ہیرے جوہرات اس سے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنا وہ دعا کے تحفے سے خوش ہوگا. تو مرنے والے کے لیے جو سب سے بڑا تحفہ ہے پسماندگان کی طرف سے وہ دعا کا تحفہ ہے. اور یہ بات زندگی بھر یاد رہے کہ میرا مالک بڑا کریم ہے. جب بندے اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں جولی پھیلا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندے کے اٹھے ہاتھ خالی نہیں موڑتا. حدیث کے پر نور الفاظ ہیں ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ لیردہما صفرا. تمہارا رب سخی بھی ہے کریم بھی ہے حیا بھی فرمانے والا. اللہ فرماتا ہے جب بندے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں تو مجھے حیا آتی ہے کہ بندے کے اٹھے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں. جب انہوں نے مانگے ہی مجھ سے ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو کس در پہ جائیں گے. دنیا داروں سے مانگو تو دنیا دار ناراض ہوتے ہیں. رب سے نہ مانگو تو رب ناراض ہوتا. پھر دنیا داروں سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے کہ اس وقت تو چوری صاحب کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت تو آپ آرام کر رہے ہیں, اس وقت تو طبیعت کے اندر بڑا جلال ہے, خوشگوار لمحے تلاش کیے جاتے ہیں, پھر ان کے لہجے میں بات کی جاتی. لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے, دن کو مانگو مالک پھر بھی عطا کرتا ہے, رات کو مانگو مالک پھر بھی عطا کرتا ہے. اپنے لیے مانگو مالک پھر بھی عطا کرتا ہے, اوروں کے لیے مانگو مالک پھر بھی عطا کرتا ہے. مانگنا نہیں آتا یوں ہاتھ اٹھاؤ مالک دل کی آواز کو بھی سنتا ہے. وہ تو اتنا کریم ہے اگر کسی کی زبان پہ اس کا نام بھولے سے بھی آ جائے تو اللہ پھر بھی جولیاں بھر دیتا. مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک شخص بت خانے کے اندر
ساری رات بت کے آگے ہاتھ جوڑے اپنی حاجتیں پیش کرتا رہا، یا سنمی یا سنمی کہتا رہا۔ جب رات کا پچھلا پہر ہوا تو اس کو نیند آ گئی، تو نیند کے جھٹکے میں اس کی زبان بل کھا گئی۔ کہہ رہا تھا یا سنمی، اس کی زبان پہ آیا یا سامدی۔ اب سامدی میرے رب کا نام ہے۔ اللہ نے کہا جبرائیل جلدی جا، میرا بندہ جو مانگتے اس کو عطا کرتے۔ باری تعالیٰ وہ تجھے تو نہیں پکار رہا، وہ تو بت کو پکار رہا۔ نیند کے اندر اس کی زبان بل کھا گئی ہے، اس کی زبان پہ تیرا نام آ گیا ہے۔ تو میرے رب نے کہا ساری رات اس نے بت سے مانگا ہے، تو بت نے اس کی عارضی پوری نہیں کی، اب اس کی زبان پہ میرا نام تو آیا ہے، چاہے نیند کے اندر ہی، چاہے بولے سے آ گیا ہے۔ اگر میں بھی اس کی آرزو پوری نہ کروں تو پھر میرے اور بت کے درمیان فرق کیا ہوا؟ جا میرا بندہ جو مانگتے اس کو عطا کرتے۔ مسجد نبی کا کونا تھا، ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے۔ دعا کے الفاظ بڑے خوبصورت تھے، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے۔ میرے حضور نے وہ الفاظ سن لیے اور ایک صحابی کو پیغام دے کے بھیجا کہ وہ جو کونے میں بیٹھا دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کے بشارت دے دے کہ تیرا دعا مانگنے کا انداز ایسا ہے، اللہ نے تیری دعا کو قبول فرما لیا۔ دیکھو ایک بیٹا جب اپنے باپ سے کہتا ہے ابو جی مجھے 500 چاہیے، اور ساتھ کہے آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو ہیں، تو اس نے 500 مانگا تو باپ اس کو 1000 دے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کی ضرورتیں میں نے پوری کرنی، اس کی کفالت میرے ذمہ۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو ماں باپ کو اولاد کے ساتھ اتنا پیار کیوں ہے؟ اس لیے کہ ماں باپ نے جنم دیا۔ تو جس ماں باپ نے جنم دیا وہ اتنا پیار کرتے ہیں، تو جس رب نے خلق کیا وہ کتنا پیار کرتا۔ تو جب بندے اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، جولی پھیلاتے ہیں، تو اللہ بندے کے اٹھے ہاتھ خالی نہیں موڑتا۔ ماں باپ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے حقوق ختم نہیں ہوتے۔ حدیث میں آتا ہے 4 حق پھر بھی اولاد کے ذمہ رہتے ہیں۔ آج ہم لوگ تو سمجھتے نہیں کہ ماں باپ کتنی عظیم ہستیاں ہیں۔ ہمارا شعور دین اتنا ناقص ہے، ہم پیر صاحب کے تو ہاتھ بھی چومتے ہیں، پاؤں بھی چومتے ہیں، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ پیر صاحب کے سامنے یوں ہاتھ باندھے گردن جھکائے کھڑے، لیکن ماں باپ کے سامنے چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں کہ باپ کس ہستی کا نام ہے، ہم سمجھے نہیں کہ ماں کس عظیم ہستی کا نام ہے۔ صحابوں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بزرگان دین کا ادب نہ کریں، میرے دین کا دوسرا نام دین ادب ہے۔ میرے حضور نے یہاں تک فرمایا جس نے بڑوں کا ادب نہیں کیا، چھوٹوں پہ رحم نہیں کیا، لیس منا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن میرا پیغام یہ ہے کہ تمہارا سب سے بڑا پیر تمہارا باپ ہے، اور تمہاری سب سے بڑی پیرنی تمہاری ماں ہے۔ اگر ماں باپ کا دل دکھایا، ماں باپ کی نافرمانی کی، تو یہ مکے والے بابے، حکے والے بابے تو شاہی کو نہیں، یہ پیڑھی والے بابے تو حیثیت ہی کو نہیں رکھتے، یہ 2 نمبر 4 نمبر 420 نمبر پیروں کی تو اوقات ہی کو نہیں۔ وقت کے ولی، وقت کے غوث بھی تمہارے حق میں دعا کریں تو ان کی دعا بھی تمہارے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ پیر صاحب سے فیض تب ملے گا جب ماں باپ راضی ہوں گے، اور اگر ماں باپ کا دل دکھ گیا تو پھر غوث اعظم سے بھی فیض نہیں مل سکتا۔ بڑے علماء تشریف فرما ہیں، لیکن میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ اللہ کے ولی کے چہرے کی زیارت کرنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے۔ اگرچہ ثواب ہوتا ہے لیکن حج کا نہیں ہوتا۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، اگرچہ ثواب ہوتا ہے لیکن حج کا نہیں ہوتا۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ قرآن مجید کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، اگرچہ ثواب ہوتا ہے لیکن حج کا نہیں ہوتا۔ آپ 30 لاکھ روپیہ لگائیں، پرائیویٹ حج کر کے آئیں، ہر چکر پہ حجر اسود کو بوسے دیں، گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہے۔ وہ بے نیاز ہے، قبول کرے یا رد کرے۔ لیکن یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لو، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کر لو،
जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, ये सोने के नाम की महफिलें सजाते हैं, उस महबूब का फरमान है कि माँ बाप वो अजीम हस्तियां हैं जिसने मोहब्बत के साथ माँ के चेहरे को देखा या बाप के चेहरे को देखा, अल्लाह उसको मकबूल हज का सवाब अता फरमाए। सहाबी अर्ज करते बंदा नवाज को दिन में 100 बार देखे, तो इस्माइल हकी लिखते हैं रूहुल बयां के अंदर, मेरे हुजूर ने फरमाया 100 क्या तुम 1000 बार भी देखो, अल्लाह 1000 हज का सवाब अता फरमाएगा। तुम देख देख के थक जाओगे, अल्लाह सवाब देता हुआ नहीं थकता। ये वो हस्तियां जिनके बारे कुरान बोलता है कि तुम इनके सामने उफ भी नहीं कह सकते, ऊंची सांस भी नहीं ले सकते। ये वो हस्तियां जब तक जिंदा हैं इनके हुकूक पूरे नहीं होते, और जब फौत हो जाते हैं तो हदीस में आते हैं 4 हक फिर भी औलाद के ज़िम्मे रहते हैं। पहला हक उनकी नमाज जनाजा अदा करना, तजहीज़, तकफीन, तदफीन इसके अंदर शामिल। दूसरा हक उनके लिए रोज़ाना बिला नागा मगफरत की दुआ करते रहना। उलमा ने यह बात लिखी है, जो बंदा हर रोज अपने माँ बाप के लिए मगफरत की दुआ करता है, पूरी जिंदगी उसके रिस्क में बेबरकती नहीं आती। तीसरा हक उनके वादों को पूरा करना। अगर किसी के साथ वादा किया था, किसी मस्जिद, मदरसे, किसी गरीब यतीम तंजीम के साथ, तो वादा पूरा करने की मोहलत नहीं मिली, माँ बाप को दुनिया से चले गए, औलाद की जिम्मेदारी उस वादे को पूरा करे। चौथा हक, अगर बाप फौत हो गया तो बाप के जो दोस्त हैं, बाप के जो बहन भाई हैं, उनके साथ उसने सलूक करे। और अगर माँ फौत होगी तो माँ की जो सहेलियां हैं, माँ के जो रिश्तेदार हैं, उनके साथ उसने सलूक करे। ये 4 हक औलाद के ज़िम्मे रहते हैं माँ बाप के जाने के बाद भी। अगर आपकी तवज्जो हो तो हम में से कितने ऐसे लोग हैं कि माँ बाप जब चले जाते हैं तो वो पहला हक ही अदा नहीं कर सकते। कितने लोगों को मैं जानता हूं जो अपने मां बाप का जनाजा नहीं पढ़ सके। अब आप हैरान होंगे कि वो कैसा बदनसीब है कि जो मां बाप का जनाजा नहीं पढ़ सका। इधर नहीं होंगे, बारून मुल्क रहते होंगे, जनाजे के साथ शामिल नहीं हो सके, नहीं इधर ही थे। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि वो दूसरे भाइयों के साथ कोई इख्तलाफ होगा, जनाजे के साथ शामिल नहीं होने दिया। नहीं भाई, जनाजे के साथ गए भी हैं लेकिन जनाजा पढ़ा नहीं। और ये वो बदनसीब है जिनको आप भी जानते हैं कि जिनको जनाजा आता नहीं। वो माल रस्मन सफ़ों में खड़े होते हैं जब कोई फौत हो जाता है, धोखा देते हैं मैयत को भी, घर वालों को भी। और जब अपने माँ बाप फौत होते हैं तो फिर वो रातों रात जनाजा याद नहीं करते, बल्कि फिर वो ये ज़्यादती अपने माँ बाप के साथ भी करते हैं। जिस तरह बाकी लोग रस्मन खड़े हैं, वो भी, बेटा भी, भाई भी ऐसे ही खड़ा है। हालांकि जनाजा पढ़ाने का ज़्यादा हक वली अकरब को था, उसके बाद मोहल्ले का इमाम है, फिर शहर का इमाम। ज़्यादा हक था, बेटा पढ़ाता, भाई पढ़ाता, बाप का बेटा पढ़ाता। लेकिन वो कैसे जनाजा पढ़ाना तो दूर की बात है, वो तो गुस्ल का तरीका नहीं जानता। हम में से कितने ऐसे हैं जो हमारे मुआशरे के अंदर उनको हर फन मौला कहा जाता है कि ये हर फन जानते हैं, दुनिया को तस्गीर करने का फन जानते हैं, सियासत के गोर इनको आते हैं, सोशल मीडिया के माहिर हैं, इंग्लिश फर बोलते हैं, यहां तक कि जिनकी मादरी जबान है उनको अंग्रेजी पढ़ाते हैं उनके बच्चों को जाकर। कारोबार के तरीके उसूल सारे जानते हैं। लेकिन बाप फौत हो गया तो गुस्ल देने का तरीका नहीं जानते। उस वक्त गुस्साल को ढूंढते हैं कि कोई आए मेरे बाप को गुस्ल दे जाए, हम उसको 2-4 हज़ार रुपया दे देंगे। और मेरे भाई, वो औलाद तो बदनसीब है ही, लेकिन वो माँ बाप भी बदनसीब हैं कि जिनकी औलाद इस काबिल ही नहीं है कि वो गुस्ल दे सके या जनाजा पढ़ सके। औलाद को सब कुछ सिखाया लेकिन दीन नहीं दिया। आरफ खड़ी रूमी कश्मीर मियाँ मोहम्मद बख्श बोले,
ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣਿਓ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ ਡਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ तू पाप कमाए सन 10 कितने ने वो तेरे कर दे। गुस्ल देने के लिए भी तैयार नहीं। साहब मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को दुनियावी तालीम से आरास्ता ना करो। इल्म मोमन का गुमशुदा खजाना है, जहां से मिले हासिल करो। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, साइंसदान बनाओ, लेकिन मेरा पैगाम यह है कि अपनी औलाद को सबसे पहले हुजूर का गुलाम बनाओ, उनको अच्छा इंसान बनाओ, अच्छा मुसलमान बनाओ। जो फर्ज उलूम हैं तो बालग होने से पहले पहले अपनी औलाद को सिखा दो। अगर तुमने ये जिम्मेदारी पूरी ना की तो फिर मरने के बाद डाटा पछतावा होगा, लेकिन उस वक्त पछतावा काम नहीं आएगा। वक़्त पर काफ़ी है कतरा, आप खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। आज अगर हम अपनी जिम्मेदारियों की तरफ गौर कर लेते हैं तो औलाद के अक़ैद, अमाल, अखलाकियात हम संवार सकते हैं। लेकिन जब हम जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, दिल की तख्ती खाली होती है, फिर जैसी सोबत मिलती है, जैसा दोस्त मिलता है, वो भी उस रंग में रंगा जाता है। तो फिर कहते हैं कि ये हमारा तो कोई और मसलक था, ये पता नहीं कहाँ से चला गया, ये किधर जा रहा है। हम तो इसको बहुत समझाते हैं, बाबा तुमने जिम्मेदारी पूरी नहीं की, वो किसी और के हत्थे चढ़ गया। काश तुम बालिग होने से पहले पहले फर्ज उलूम सिखा देते और उनके ऊपर मोहम्मदी रंग चढ़ जाता, फिर जहां बैठते वो रंग कबूल ना करते, बल्कि अपना रंग वहां छोड़ के आते। कच्चा रंग ललारी वाला चढ़दा लेंदा रहिंदा, ते पक्का रंग मेरे आका वाला चढ़ जाए फिर नहीं लेंदा। तो हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। मेरे हुजूर ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खसाल। मेरा हर उम्मती अपनी औलाद को 3 चीजें लाजमी सिखाए। सबसे पहले फरमाया हुब्बा नबीकुम, अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। जब तक नबी की मोहब्बत नहीं होगी उतनी देर तक ईमान कामल नहीं होगा। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से बाला है, ये रिश्ता दुनियावी कानून के रिश्तों से आला। अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ ताकि उसका ईमान महफूज रहे। वह हुब्बा अहले बैत ही, दूसरा फरमाया नबी के घर वालों की मोहब्बत सिखाओ। इस तरह नबी की मोहब्बत लाजम है, इस तरह आले नबी की मोहब्बत भी लाजम है। अल्लाह अकबर। इमाम शाफी ने तो कलम ही तोड़ दिया, कहा नबी के घर वालों तुम्हारी शान वराल वरा है, हमारी तो उतनी देर तक नमाज ही नहीं होती जब तक आप पे दुरूद नहीं पढ़ लेते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मोहम्मद जब तक न कहो नमाज मुकम्मल नहीं होती। लेकिन ये दौर फितने का दौर है, यहां भी उम्मत को तकसीम कर दिया। कुछ लोगों ने सहाबा की बात की और अहले बैत का बुग़्ज़ सीने में पलता रहा, और कुछ लोगों ने अहले बैत की भी बात की और सहाबा के बारे ज़बान दराजी की। हालांकि ये बास का मौजू नहीं था। आल भी हुजूर की है, असहाब भी हुजूर के, ये दोनों मशकाते नबूवत की किरणें हैं। इनमें से एक को मानना, दूसरे का इनकार करना, ये हुजूर का इनकार। तारीख के झूठे अफसानों को बुनियाद बनाया, उम्मत को तोड़ के रख दिया, जो हिस्सों में बांट दिया। ऐसे दीन पेश किया जिस तरह सहाबा की और अहले बैत की आपस में कोई जंग थी, कोई इख्तलाफ था, कोई झगड़ा था। वो खुदा के बंदो, जब रब का कुरान ऐलान करता है रोहा माओ बैनहुम, नबी के सारे यार आपस में बड़ा ही प्यार करने वाले, तो फिर बात खत्म होगी। तो हम आल के भी नौकर हैं, असहाब के भी नौकर हैं। तो अपनी औलाद को आलो असहाब की मोहब्बत लाजमी सिखाओ। और तीसरा फरमाया कि अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो। ये 3 चीजें अगर हम अपनी औलाद को नहीं देते तो समझे कि हमने अपनी औलाद को कुछ भी नहीं दिया, और कुछ नहीं दे सके। ये 3 चीजें औलाद को सिखा दी तो समझो दोनों जहां की नीमतें हमने औलाद की झोली में डाल दी। तो ये पहला हक है नमाज जनाजा अदा करना, फिर उनके लिए मुसलसल मगफरत की दुआ करते रहना,
اور جو ان کے عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. لیکن میرا معاشرہ کہاں کھڑا ہے؟ وہ کہتا ہے جو ہم سے 1 قدم پیچھے ہٹے گا ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے. یہ کن کے بارے بات کرتے ہیں؟ سگے بھائی کے بارے، سگی بہن کے بارے، چاچو کے بارے، ماموں کے بارے، خالہ کے بارے، پھپھو کے بارے. یہ خونی رشتے جو تھے آج نفرت کی دیواریں کھڑی ہو گئی اور بھائی بھائی سے کلام کرنے کو تیار نہیں. پیچھے بات دیکھو تو معمولی معمولی باتیں ہوتی ہیں اور پھر ایسی نفرت کی دیواریں کھڑی ہوتی ہیں کہ ساری زندگی ہم کلام نہیں کرتے. میرے بھائی یہ میرے نبی کا دین تو تھا ہی نہیں جہاں تم اڑ کے بیٹھ گئے. حضور کی تعلیم تو یہ تھی سل من قطع اقوات من حرم کا، جو تم سے تعلق توڑے تم بڑھ بڑھ کے تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیاں بھر دو، جو ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. لیکن ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اگر کہا جائے صاحب معاف کر دو، وہ کہتا ہے مولوی صاحب اس نے زیادتی بڑی کی. تو میں کہا کرتا ہوں زیادتی معاف کی جاتی ہے، اگر زیادتی نہیں کی تو معافی کس بات کی؟ کتنی زیادتی کر لی ہوگی، کتنی زیادتی کفار مکہ نے میرے حضور کے ساتھ کی تھی. رستے میں گڑھے نہیں کھدے، کانٹے نہیں بچھے، گوبر کی بری اوجریاں نہیں ڈالی گئی، گلے میں کپڑا ڈال کے توڑ نہیں دیے گئے. کیا طیف کے بازاروں میں پتھر نہیں برسے؟ کیا میرے نبی نے شہر مکہ نہیں چھوڑا؟ اگر یہ کہا جائے کہ صحابہ کی تعداد تھوڑی تھی، جوابی کار بھی نہیں ہو سکتی تھی، طاقت نہیں تھی، اگر اس بات کو مان لیا جائے تو جب فتح مکہ ہوا تھا اس وقت تو ساری طاقت میری حضور کے پاس تھی. 10,000 صحابہ کو ساتھ لے کے میرے نبی شان و شوکت کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے اور کفار مکہ تھر تھر کانپ رہے تھے کہ آج تو ہماری گردنیں کٹ جائیں گی، جو سلوک ہم نے کیا ہمیں کاٹ دیا جائے گا، پیس دیا جائے گا. میرے نبی نے کمال مہربانی کرتے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم مطلقا، جاؤ چلے جو میں نے سب کو معاف کر دیا ہے. ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لبوں پہ حضور کا کلمہ تھا. کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے کردار نے کر لی، مسخر ساری دنیا شاہ ابرار نے کر لی. میرے حضور نے فرمایا جو سلو کرنے میں پہل کرتا ہے کل جنت کے اندر بھی وہی پہلے جائے گا. تو ہمیں تو حکم دیا گیا تھا جو تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو، اور جو تمہیں محروم رکھے تم اس کو عطا کر دو، اور جو ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. لیکن ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو ایسی محافل پہ ہمیں اپنے اندر اترنے کا موقع ملتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے وقتی طور کے لیے جانا ہے، نعرے مارنے ہیں، نوٹ پھینکنے ہیں، لنگر کھانا ہے تو واپس آ جانا ہے. تو یہ مقصد تو تھا ہی نہیں محفل کا. جو انداز آج محفل نعت کا بن گیا ہے، جو سٹائل ہم اختیار کرتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ محفل نعت ہو رہی ہے کرکٹ میچ ہو رہے. جو صورتحال پیدا کر دی کہ جہاں قوم کو ہم لے آئے ہیں کھینچ کے، تو ہم دیکھیں سوچیں کہاں کھڑے. ان محافل کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم قرآن و حدیث کا پیغام سنتے، اپنے اندر اترتے. یہ قرآن و حدیث کا مزاج کیا، ہم کہاں کھڑے. وہ اقبال نے کہا نا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو جو شخص اپنا ہی نہ ہو، اپنے ساتھ ہی مخلص نہ ہو، اپنے مسلک کے ساتھ ہی مخلص نہ ہو، وہ بھی کوئی انسان. ہم دن بدن کٹ رہے ہیں، دن بدن پس رہے ہیں، دن بدن سکڑ رہے ہیں اور دوسرے لوگ پھیل رہے ہیں. کیوں؟ یہ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے. لیکن ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو میرے بھائی جو مقصد تھا ہم اس کی طرف نظر رکھیں. ایک مقصد یہ ہوتا ہے ایسی محافل کا کہ یہاں ہمیں اپنے اندر اترنے کا بھی موقع ملتا ہے کہ یہ وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے، ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے، اور کوئی ہمارے لیے بھی ہاتھ اٹھائے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی. بہت سارے ایسے جن کو یہ بھی نصیب نہیں ہوتا کہ کوئی مرنے والوں کے لیے ہاتھ اٹھائے، مغفرت کی دعا کرے، تو یہ بھی سعادت مندی ہے کسی کے لیے کوئی ہاتھ اٹھائے. تو اگر اچانک موت آ گئی تو ہمارے پلے کیا؟ بھاگ تو سکتے نہیں نا. وہ کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں موند لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں چھپ گیا ہوں، لیکن جب چند لمحوں کے بعد اس کا خونی پنجہ سینے کو چیرتا ہے تو پھر اسے ہوش آتی میں چھپا نہیں تھا، میں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا تھا. اگر ہم موت کو بھول جائیں، آخرت کی فکر نہ کریں، حشر کی تیاری نہ کریں،
تو میرے بھائی موت تو پھر بھی آئے گی اور پھر ڈاڈا پچھتاوا ہوگا، لیکن اس وقت پچھتاوا کام نہیں آئے گا۔ وقت پر کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ یہ اٹھتے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ہارٹ اٹیک، یہ بم دھماکے، یہ ایکسیڈنٹ، یہ کرونا وائرس، یہ زلزلے، یہ سیلاب، کوئی پیغام ہے ہمارے لیے؟ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے۔ کبھی غور سے یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا۔ بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میں اور آپ غور کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اگر اچانک موت آ گئی تو ہمارے پلے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ مرحوم کو جنت کی بہاریں نصیب فرمائے اور ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق دے دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔